سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ آپ کے پاس پہلے پارے کے پہلا پیج ہے، آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، چونکہ 2-3-4 دن سے ہمارے اس آیت کا درس چل رہا ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج ہم اس آیت کے آخری حصہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ کل آپ حضرات کے سامنے بیت اللہ شریف کی خصوصیات اور اس کی جو نشانیاں ہیں اور جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اس کے متعلق گفتگو کی۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہوگا، حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے منہ کی خود ہی کھائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات نے بڑا مشہور واقعہ ابرہہ کا سنا، تو اس نے جب لشکر کشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے اس بیت اللہ شریف کی حفاظت کی گئی۔ پچھلے دنوں تقریباً کوئی 2-4 سال پرانی بات ہوگی کہ امریکہ کا ایک شخص، کوئی یہودی غیر مسلم، جب اس نے یہ حرزہ سرائی کی کہ بیت اللہ شریف کے اوپر بم پھینک دیا جائے اور اس طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کا انجام بھی ایسے ہی ہوا۔ باقاعدہ اخبار کے اندر پھر اس کی تصویر آئی کہ کس طریقے سے وہ اس کی موت ہوئی اور کن تکلیف دہ مراحل سے وہ گزرا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حیثیت دکھاتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اگر آپ فضا کے اندر اب بھی وہ تصویریں لیتے ہیں، ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے بھی اخبار کے اندر ناسا نے جو اوپر سے پتہ نہیں کتنے میلوں فاصلوں سے انہیں جب تصویر لی تو زمین کے اندر باقی ساری چیز بلیک نظر آ رہی ہے، لیکن بیت اللہ شریف ایک ایسا مقام ہے اور مدینہ منورہ بھی ایسا مقام ہے کہ جو اوپر سے روشن نظر آتا ہے۔ یہ اس کی کھلی کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ بہرحال آج ہم نے گفتگو کرنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس گھر کا حج کرنا، اور اس شخص کے لیے جو سفر کی کیا ہے استطاعت رکھتا ہو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر لفظ حج ہا کی زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ہا کی زیر کے ساتھ حج ہو یا ہا کے زبر کے ساتھ حج، دونوں فصیح لغتیں ہیں، دونوں کا معنی کیا ہے، حج کرنا۔ قرآن مجید کے اندر دونوں قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پورے سورہ حج اسی موضوع کے اوپر بھی کیا کہتے ہیں، اپنا سورہ حج اس نام سے سورت کیا ہے موجود ہے۔ تو بہرحال اب آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حج کن کے اوپر فرض ہے اور من استطاع الیہ سبیلا کے اندر کون آتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من استطاع الیہ سبیلا میں سے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو استطاعت سبیلا کا کہا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد زاد و راحلہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس، انسان کے پاس آنے جانے کا زیادہ راہ ہو، خرچہ ہو، اور سواری انسان کے پاس کیا ہے دستیاب ہو، تو ایسے شخص کے اوپر کیا ہے حج فرض ہو جاتا ہے۔
ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کل کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں، پہلے زمانے کے اندر تو لوگ پیدل جایا کرتے تھے اور گھوڑوں کے اوپر اور اس قسم کا سفر ہوا کرتا تھا، تو اس وقت کے اعتبار سے شرائط اس طریقے کی ہوتی تھی، لیکن آج کل بھی ویسی ہی شرائط ہے، لیکن کچھ اس کا طریقہ کار چینج ہو چکا ہے۔ اب وہ طریقہ کار چینج کیا ہو چکا ہے؟ مثلاً کہ آج کل کے اس دور کے اندر ایسا شخص جس کے پاس آنے جانے کا پیکج کے پورے پیسے موجود ہیں، فرض کیا اب گورنمنٹ کا سب سے کم ترین پیکج گورنمنٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب گورنمنٹ کا پیکج کے مطابق فرض کیا 11.5 لاکھ روپے جو اس سال پیکج کے ہوئے ہیں، 11.5 لاکھ روپے، اب کسی آدمی کے پاس 11.5 لاکھ روپے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیچھے اس کے بچے ہیں، گھر والے ہیں، ان کے لیے آنے جانے کا خرچہ وغیرہ بھی اس کے پاس فرض کیا 1.5 لاکھ روپے اور بھی اس کے پاس اضافی اوپر موجود ہے، اور وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ بظاہر اس کے اوپر کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی اپاہج نہیں ہے، کوئی لولا لنگڑا نہیں ہے، کوئی آنکھوں سے ایسا معذور نہیں ہے، کوئی ایسا بظاہر عذر بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے نا کہ اس کا نام CL، وہ جو LEC کیا ہوتا ہے، وہ کنٹرول ایگزٹ ECL میں اس کے اندر نام بھی شامل نہیں ہے، اور بھی کوئی ایسا اس پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، آسانی کے ساتھ آ جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر کیا ہے؟ حج فرض ہے، وہ جائے اور اپنا حج ادا کرے۔ یاد رکھیے گا، اگر وہ حج ادا نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو جائے اور پھر بھی وہ حج ادا نہ کرے تو انشاء فلیمت انشاء یہودیا او نصرانیا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے وہ ایمان سے ہی ایک طرح سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حج جو ہے نا فرض ہے۔ اب آج کل کے اس زمانے کے اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میرے بچے کی شادی ہے، میں نے مکان بنانا ہے، اور یہ اس قسم کی ضروریات ہیں۔ حضرات فقہاء محدثین اور مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر بچوں کی شادی کرنی، لیکن وہ ان فیوچر ہے، میں 5-6 سال کے بعد میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے، اور میرا مکان ہے، میں نے پلاٹ لینا، یہ کرنا ہے، اور اس وقت اس کے پاس رقم موجود ہے اور آسانی کے ساتھ آ جا کر حج کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ پہلے حج ادا کرے، ماں بقیہ چیزیں اس کے بعد کیا کرے؟ پوری کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طریقے سے بچوں کا شادی وادی ہے، اگر تو کسی آدمی نے ڈیٹ فکس کر دی ہے اور جو پیسے تھے اس کی خریداری کے اندر وہ پیسے خرچ ہو چکے ہیں، اب نہیں باقی رہے، تو اب ایسے شخص کے اوپر پھر حج بھی نہیں ہے، وہ جب پھر دوبارہ استطاعت ہو تو تب وہ جناب اعلیٰ کرے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج اس وجہ سے ٹال مٹول کرنا کہ جی میں بچوں کی شادی کر لوں، مکان بنا لوں، اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں، پھر جناب اعلیٰ میں حج پر جاؤں گا، تو یاد رکھیے گا کہ پھر ایسا آدمی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے؟ رہ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس حج کی ادائیگی کی کوشش کرے، اس حج کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ اب ایک اور صورت بھی آج کل درپیش ہے، مثال کے طور پر وہ کیا ہے؟ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اب چند سالوں سے خاص طور پر کرونا پیریڈ کے بعد حج جو ہے اس کی ایکسپینسز کافی بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ حج جو پہلے 4 سے 5 لاکھ روپے میں، ٹھیک ہے نا، 3 سے لے کر 4 سے لے کر 5 لاکھ روپے ایزی کر لیا کرتا تھا، اب وہی حج کم از کم جو سرکاری طور پر بھی وہ 12 لاکھ تک کیا ہے؟ پہنچ چکا ہے، 12 لاکھ روپے تک، 11.5-12 لاکھ روپے تک کیا ہے؟ پہنچ چکا ہے۔ تو اب ایک آدمی مثال کے طور پر 2004 5 6 7 اس کیٹیگری کے اندر دیکھیں نا، تو حج تقریباً کوئی 2.5 سے میرے خیال سے 2 لاکھ روپے کے اندر سرکاری طور پر، سرکاری نہیں پرائیویٹ میں بھی، سرکاری تو اس سے بھی شاید کم ہوگا اگر آپ ان کی ڈیٹ۔ اب ایک آدمی ایسا کہ ان تاریخوں میں اس کے پاس پیسے موجود تھے، وہ حج کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، اسی طرح ٹال مٹول اور یہ اور اس طریقے سے کرتا رہا، اب آ کے حج جو ہے وہ 12-13 لاکھ پہ پہنچ چکا ہے، اور پرائیویٹ تو اور بھی کیا ہے جناب اللہ مہنگا ہو چکا ہے۔ تو اب آدمی یہ کہے کہ جی کہ میں تو اب حج مہنگا ہو گیا، میرے پاس اب استطاعت نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اس آدمی کے اوپر چونکہ حج فرض ہو چکا تھا اور اس نے خود تاخیر کی ہے، اور تاخیر کی وجہ سے حج مہنگا ہوا ہے، تو اس میں کچھ شریعت کا کوئی قصور نہیں، اس کا اپنا ذاتی کیا ہے؟ قصور ہے۔ یہ آدمی اب کیا کرے گا؟ اب اپنا حج کرے گا، اگر نہیں کر کے جاتا
تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ وصیت کرے، حج بدل کی کیا کرے؟ وصیت کرے کہ بھئی میرے ذمہ حج لازم تھا، میرے مال میں سے اور اس طریقے سے میرے جو ایسڈ ہیں ان کو بیچ کر بھی اگر حج کرانا پڑے تو اس کا پھر وہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اس طریقے سے کیا اپنے حج کی وصیت کرے، حج بدل کی وصیت کر کے جائے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، شریعت میں یہ فرمایا گیا کہ حج جس کے اوپر فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ آگے چل کر انسان کو کیا احوال پیش آ جائیں یہ انسان کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب پیسے بھی ہیں، فرصت بھی ہے، مثال کے طور کوئی ایسی کوئی اور مجبوری بھی نہیں ہے تو اب نہیں کر رہا، آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں، یا پیسے تو ہوں لیکن یہ آدمی کیا ہو جائے؟ معذور ہو جائے، کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی اور ایسا جناب اعلیٰ کوئی معاملہ درپیش آ جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ حج کیا ہے جب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد حج کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتا تو میں ایسے شخص کے اوپر جزیہ مقرر کر دوں گا، جزیہ مقرر کر دوں۔ اور یہ جزیہ کس پر ہوتا ہے؟ کافروں کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، تو میں اس کے ساتھ پھر کافروں والا کیا کروں گا؟ سلوک کروں گا، مسلمانوں والا سلوک نہیں کروں گا۔ تو محترم سامعین کرام، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کے تو ظاہر اور بھی مسائل ہیں۔ عورتوں کے لیے ایک اور اضافی چیز ہے کہ عورت اگر اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم کو ہونا ضروری ہے۔ محرم کو ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر محرم نہیں ہو سکا، محرم کا بندوبست نہیں ہو سکا تو ایسی عورت کے اوپر حج بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، محرم کو ہونا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کا نام جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں اپنا جہاد کے لیے لکھا جا چکا اور وہ اس کے لیے تیاریوں میں تھا، اور اس کی بیوی حج کے لیے کیا ہے چلی گئی، حج کے لیے چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیوی اکیلی حج کے لیے گئی ہے اور یہ ادھر جہاد کے لیے جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام وہاں سے کینسل کیا اور فرمایا حج مع امرأتک، کہ تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کیا کرو؟ حج کرو۔ تمہارا بیوی کے ساتھ جہاد میں جانا نہیں، بیوی کے ساتھ جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عورت بھی اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو شرعی مسافت ہے، اس زمانے میں 3 دن کی مسافت ہوا کرتی تھی، آج کل کے زمانے کے اندر یہ 77-78 کلومیٹر کا جو وایا بن جاتا ہے، اس تک وہ بغیر کسی محرم کے سفر نہ کرے، بغیر کسی محرم کے سفر نہ کرے۔ اور عورت کا محرم کیا ہے؟ عورت کا محرم کیا ہے؟ مثال کے طور پر محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ہمیشہ کے لیے جن سے کیا ہے نکاح حرام ہو، یہ محرم کہلاتے ہیں۔ جیسے بیٹا ہے، بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، باپ ہو گیا، اسی طریقے سے جناب بھانجا ہو گیا، بھتیجا ہو گیا، سسر ہو گیا، باپ ہو گیا، یہ رشتے وہ ہیں جن کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے کیا ہے حرام ہے، تو یہ آدمی یہ محرم بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا ہے سفر پہ جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر کہ وہ اس کی چچی ہے، چچا نے کہیں نکاح کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چچی اس کی محرم نہیں ہے، یہ اس کی محرم نہیں، یہ محرم وقتیہ ہے، محرم ابدیہ نہیں ہے۔ وقتی طور پر محرم کیا ہے کہ جب تک وہ چچا کے نکاح میں ہے تو وہ محرم ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس سے پردہ وغیرہ وہ سارے شرعی احکام وہ ویسے ہی ہوں گے۔ یہ بچہ اب اس عورت کا محرم نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ اس کے ساتھ اس کا جو نکاح ہے یہ ابد الآباد کے لیے حرام نہیں ہے، یہ تو جب تک چچا کے نکاح میں تب تک ہے۔ اگر چچا آج طلاق دے دے یا فوت ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، شرعی اعتبار سے یہ اپنی اس چچی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے بعد میں، یہ محرم ابدیہ نہیں ہے۔ تو ایسی عورت جو اس کا محرم وہ بنے گا کہ وہ مرد جو اس پر ہمیشہ کے لیے کیا ہے حرام ہو، وہ اس کا محرم بن سکتا ہے۔ تو عورت کے لیے اضافی شرط کیا ہے کہ اس کے لیے محرم کا ہونا بھی ساتھ کیا ہے ضروری ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے، اس کے گھر کا، اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک
آدمی مثال کے طور پر اس پر حج فرض ہو چکا تھا. مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا, ان کے فتاویٰ کے اندر یہ بات موجود ہے, حج فرض ہو چکا تھا, اب کسی وجہ سے تاخیر کی, اور اب تاخیر ہونے کے حج مہنگا ہو گیا یا اب اس کی استطاعت نہیں رہی, تو اس نے یہ سوال کیا کہ کیا میں اب اس کے لیے قرض لے سکتا ہوں یا نہیں, اب میں اپنے ادائیگی کے لیے. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر قرض کو اتارنے کی استطاعت موجود ہو تو وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے وہ قرض لے کر کیا ہے وہ اپنا پورا کرے. تو فرمایا من استطاع الیہ سبیلا, کہ جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو جانے کی. ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اب اس کے اندر جو حج بدل وغیرہ کی ہے, یا وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ حج بدل کوئی آدمی مثال کے طور پر حج فرض تھا نہیں کر سکا, تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو وصیت کر جائے کہ وہ حج کیا ہے کرا دے. اب یہ حج بدل کی کچھ شرائط ہے, جن میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ جس کو حج بدل کے لیے نامینیٹ کیا جائے, اس کو نامزد کیا جائے, اس نے پہلا اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو. اور دوسرے بار مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حج بدل کے لیے بہتر یہ ہے کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو عالم ہو, کیونکہ حج کے اندر جناب والا یہ بہت ساری نیتیں ہوتی ہیں. اگر نیت کے اندر جناب والا تھوڑا سا بھی اس نے چینجنگ کر لی نا, یا جس کو حج کے مسائل کا نہیں پتا اور کسی کو بھیج دیا, ٹھیک ہے نا, نیت اسی چینج کر لی, تو یاد رکھیے گا وہ حج کرنے والے کی طرف سے ہو جائے گا, اور جو حج بدل کرانے والا اس کی طرف سے رہ جائے گا, پھر رہ جائے گا جس کا یہ ذمہ دار ہوگا. اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کم از کم ایسا جو حج کے مسائل کا جاننے والا ہو اس کو بھیجا جائے, یا عالم کو کیا ہے ترجیح دی جائے. ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اور جو شخص اس کا منکر ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے کیا ہے غنی ہے, بے پرواہ. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ جو اس کا انکار کرے. اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں دو چیزیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ جو حج کا انکار ویسے کر رہا ہے کہ حج کوئی چیز نہیں ہے, کفر کر رہا ہے, یہ آدمی بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے. ایک آدمی یہ حج کا ویسا انکار تو نہیں کرتا لیکن عملی طور پر اس کو نہیں کر رہا, تاخیر کر رہا ہے, وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس ایک طرح سے کفر کے زمرہ میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.